انتہائی معزز سامعین، سورہ نحل آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی، 12 نمبر 14 میں سے۔ اب یہاں سے یہ دوسری دلیل عقلی ہے۔ پہلی دلیل پہلے رکوع میں بیان کی گئی جس میں انسان اور جنات کی تخلیق کی طرف اشارہ تھا اور تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اب اس دوسری دلیل عقلی میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس میں تمہارے لیے فائدے یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا نباتات اگتے ہیں، اس کے ذریعے درخت اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور اس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور اس پانی میں تمہارے لیے پینا ہے۔ اور اسی طرح ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب، یہ ساری چیزیں تم اس میں اگاتے ہو، جانور چراتے ہو اور لکڑیاں کاٹتے ہو، تو یہ سارے تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اور آگے فرمائے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ اس لیے فرمایا کہ تم اس میں غور و فکر کرو ان چیزوں میں، اور تمہیں اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینا ہے، ومنہ شجر، اور اس سے تمہارے لیے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، جس میں جانوروں کو چرا رہے ہو۔ تو آپ کے ذہن میں اگر سوال ہے کہ وہ تو گھاس میں جو ہے نا چرتے ہیں اور گھاس کھاتے ہیں، درخت کو تو نہیں کھاتے، تو درخت کا مسئلہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز جو زمین سے اگتی ہے تو اس کا جو ہے نا درخت پر اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اسے درخت کہتے، شجر کہتے عربی میں۔ تو فرمایا وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے جو ہے درخت فیہ تسیمون، جس میں تم جانور چرا رہے ہو، اور اگر اونٹ کو دیکھ لو تو وہ تو کھاتا ہی درختوں سے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بِهِ الزَّرْعَ، اس کے ذریعے الزرع کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور انگور، والاعناب، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وسخر لکم اللیل، اور اس نے کام میں لگایا تمہارے لیے، تابع کیا تمہارے لیے اللیل، رات کو، جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو۔ رات تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا ہے۔ دن 10 گھنٹے بھی نیند کرے بندہ، وہ سکون نہیں ملتا جو رات 2-3 گھنٹوں میں مل جاتا۔ تو فرمایا وسخر لکم اللیل، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، دن میں تم کام کاج کرتے ہو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات، تابع کیا بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل والے ہیں، جو عقل اختیار کرنے والے ہیں، عقل سے کام لینے والے، ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور وہ جو اگایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف اس کی رنگتیں ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لآیۃ، نشانیاں ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں لعلہم یذکرون، لقوم، اس قوم کے لیے 3 مرتبہ یہ آگے، پہلے کیا؟ لآیۃ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، نشانیہ اس قوم کے لیے جو عقل اختیار کرتے ہیں۔ تیسرے مرتبہ فرمایا لآیۃ لقوم یذکرون، یعنی جو غور و فکر کریں گے، عقل سے کام لیں گے تو انہیں نصیحت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، جو غور و فکر کریں گے اور عقل سے کام لیں گے تو انہیں کیا مل جائے گی؟ نصیحت مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا لآیتان، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي،
اللہ وہ ذات ہے سخر البحر جس نے مسخر کیا سمندر کو لتأکلوا منہ تاکہ تم کھاؤ اس میں سے لحما طریا تازہ گوشت کھاؤ، تازہ گوشت جی ٹھیک ہے نا۔ سمندر و دریاؤں سے یہ مچھلیاں نکالتے ہیں، اور خاص کر کراچی جو ہے نا سمندر میں اتنی بہترین مچھلیاں۔ تو فرمایا لتأکلوا منہ لحما طریا تاکہ کھاؤ تم اس سے لحما طریا تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ اور نکالتے ہو تم اس سے حلیۃ زیورات، تلبسونہا جسے تم بنا کر پہن بھی رہے ہو، جسے زیورات نکالتے ہو۔ یہ سمندر کے کنارے اکثر یہ اٹک کے پاس سے جب گزرتے ہیں نا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ادھر چھنیاں لگائی ہوتی ہیں، اور وہ پانی سے وہ ریت نکال کر نا تو اس سے وہ سونا نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا، اور بہت بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں ایسے کئی جگہوں پہ۔ تو فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اور نکالتے ہو تم اس سے سب یعنی سمندر و دریاؤں سے حیلیۃ زیورات تلبسونہا جسے تم پہن بھی رہے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ تو دیکھتا ہے کشتی کو مواخرہ وہ پاڑنے والی ہے فیہ پانی کو پاڑنے والی ہے فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ کشتیوں کو دیکھ لو ٹھیک ہے نا، کیسے اللہ نے تمہارے تابع کی ہے، تمہارے کام میں لگا ہے، ٹن اور منو وزن کے حساب سے۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور ڈال دیے زمین میں رواسی پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ یہ کہ یہ زمین تم پر حرکت نہ کرے، بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین حرکت کرتی، اس لیے اسے ٹھہرنے کے لیے اس کے ٹھہراؤ کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کے ذریعے یہ میخوں کے ٹھیک ہے نا میخوں جیسے اس میں گاڑ دیے تاکہ یہ زمین تم پر حرکت نہ کرے۔ تو فرمایا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا اور نہریں جاری فرمائی، وَسُبُلًا اور بڑے بڑے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، بڑے بڑے راستے بنائے، کھلے کشادہ راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ اور علامات نشانیاں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون یہ راہ پاتے ہیں۔ ستاروں میں 3 فوائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے شیطان مارے جاتے ہیں، اور یہ آسمانی دنیا کے حسن اور زینت بھی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے راہ معلوم کی جاتی ہے۔ پہلے لوگ اسی کے ذریعے اس طرح کرتے تھے، ٹائم بھی اسی کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا، رات کے وقت خاص کر۔ تو فرمایا وَعَلَامَاتٍ اور علامات، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور جو ہے نا یہ ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون یہ راہ پاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق آیا وہ ذات یخلق جو پیدا کرنے والی ذات ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتی ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ افلا تذکرون کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو فرمایا لا تحصوها تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو فرمایا لا تحصوها تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے۔ سورۃ ابراہیم میں بھی یہ آیت گزری ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اس نے نکالا ہے اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے جس میں تمہارے لیے روزی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اس نے کشتی کو تمہارے لیے کام میں لگایا ہے، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ تاکہ وہ سمندر میں اسی کے حکم کے ساتھ چلے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اس نے تمہارے لیے نہریں تابع کر دی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کیا ہے، دائبین ایک دستور پر، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، کام میں لگایا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دیا ہے اس نے وہ تمہیں جو تم نے اس سے مانگا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ادھر بھی سورہ ابراہیم میں بھی تقریباً یہ آیت نمبر 33-34 ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ خوب جانتا ہے ما تسرون، وہ جو تم چھپا رہے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ حج ہے، تقریباً آخری آیات، آخری رکوع۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ سورہ حج آیت نمبر تقریباً 73 ہے۔ فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے اس کے لیے جمع ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی ذرہ اٹھا کر چین کر چلی جائے تو فرمایا لا يستنقذوه منه، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکھی سے چینی ہوئی چیز واپس لے آئے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب والمطلوب دونوں ضعیف ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العالمین لقوی عزیز، اللہ طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا کہ یہ ایک مکی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے بڑا گمراہ اس سے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، ان کو پکارتے ہیں جو اسے جواب نہیں دے سکتے ہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکار سور و پکار سے غفلت میں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے سارے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ پیر ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کے سور و پکار کے انکار کر جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے تو ہمیں نہیں پکارے، کہاں پہ پکارے، اللہ اکبر۔ اور یہ میرے سامنے سورۃ فاطر ہے، سورہ فاطر جی، اس میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں، یہ ہے جی۔ فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور فرمایا نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور دھوپ اور سایہ برابر کوئی نہیں، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ میں صرف سرسری ترجمہ اس لیے آیات کا کر رہا ہوں کہ یہ بارہا میں یہ حوالے آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو ادھر بھی فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، اور حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے
अमवातुन ये मुर्दे हैं, गैर अहयाइन जिन में जान कोई नहीं, वमा यशउरून अय्याना युबासून इन्हें तो इतना पता नहीं है, अय्याना युबासून कि ये कब ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, इन्हें इतना पता नहीं है। और इनके कुतुब में मौलियों की क्या लिखा हुआ है कि कब्र पर परिंदा भी बैठ जाए ना कोई, तो उन्हें इतना भी पता चलता है कि ये जो है ना नर है या ये मादी है। और इतने तक लिखा हुआ है कि ये जो है ना कब मुर्दे ये जब मर जाते हैं ना, कोई ज़िंदा मर जाता है ना, तो वो ज़्यादा उसकी सुनवाई में और वो सुनने में वो कवि हो जाता है। जब ज़िंदा होता है इतना नहीं सुनता। ये ऐसे बदबख्त है, ठीक है ना, ऐसे बदबख्त है कि ये मुर्दों को पुकारते हैं और ज़िंदा अल्लाह जो अल हय्युल क़य्यूम है उसे छोड़कर। तो ये फिर इनकी तकदीर है भाई। अपनी तकदीर पर अपनी किस्मत पर नाज करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे गंद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं पैदा किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा यशूरून इन्हें इतना पता नहीं है, अय्याना युबासून कि इन्हें कब ज़िंदा करके उठाया जाएगा, इन्हें तो अपने उठने के वक्त का पता नहीं है और ये इनके मुश्किल कुशा बने हुए। अल्लाह हमें कुरान की समझ अता फरमाए।